فرمائے دیجیے گا کہ یہ سر پہ کھڑی ہے الیکشن ڈیٹ اور ڈیڈ لائنز، مگر الیکشن کمیشن از جسٹ ناٹ گیونگ اٹ اپ. یہ ڈو اور ڈائی سچویشن کیوں بن گیا آپ کا بلہ؟ اس سے تو واضح یہی ہوتا ہے نا جی کہ ہمیں ایک طرف تو ہمارے حریف جو پی ڈی ایم اور ان کی جماعتیں ہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے بھی اپنے کانڈکٹ سے یہی واضح کیا ہے کہ وہ بھی ہمارا تعاقب کر رہی ہیں، ہمارے ایڈورسری بنی ہوئی ہیں، ہماری حریف بنی ہوئی ہیں. یہ باتیں تفصیل سے جو ہیں ہوئیں پشاور ہائی کورٹ میں، جس کا ابھی تو صرف مختصر فیصلہ ہی آیا ہے، لیکن یہ ساری باتیں بتائیں گئی کہ بلہ یا انتخابی نشان دینے کا اختیار تو الیکشن کمیشن کے پاس ہے، واپس لینے کا اختیار نہیں ہے. اور اس کے لیے اگر الیکشن ایکٹ اس حوالے سے تھوڑا مبہم بھی ہے کہ بھئی سرٹیفائی کرنا ہے آپ نے، کس طرح کرنا ہے، نشان واپس لے سکتے ہیں، مگر ایک اختیار ضرور ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ اگر دو سیاسی جماعتیں ایک ہی نشان مانگے تو کس کو دینا ہے، یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. ابھی آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی موومنٹ پاکستان ایک نئی جماعت آپ کے بلے کے لیے اپنی درخواست دے چکی ہے الیکشن کمیشن کو، مگر کیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد ناممکن ہے کہ ان کو ملے، کیونکہ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اب ان کو دے دیں پی ٹی آئی کو سرٹیفائی کریں؟ جی بالکل جی، وہ سرٹیفکیٹ کو اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کریں اور انہوں نے نہیں کیا، اور ابھی کھلی نافرمانی ہے، اور یہ پہلی نافرمانی نہیں ہے جو الیکشن کمیشن نے کیا. پچھلے ایک سال کو دیکھ لیں کتنے احکامات سپریم کورٹ کے، یہ تو عدالت عالیہ ہے، عدالت عظمیٰ کے احکامات کو بھی وہ فلاؤٹ کرتے رہے ہیں. تو یہاں تو پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ جو حقیقت جو ہے وہ افسانے سے بھی زیادہ عجیب و غریب ہوتی ہے. انگریزی میں کہتے ہیں نا فیکٹ کین بی اسٹرینجر دین فکشن. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں. اور الیکشن ایکٹ میں جو یہ ہے کہ 215 جو اس کا سیکشن ہے وہ یہی کہتا ہے کہ جی اگر ایک پارٹی نے 209 اور 210 کا نہیں کیا اس پر عمل درآمد، تو وہ اس صورت میں اس کو ایلیجبل نہیں سمجھتی نشان کے لیے. لیکن وہ ساری کاروائی وہ ہوتا ہے، ایک سرٹیفکیٹ دینا ہوتا ہے. وہ انٹرا پارٹی الیکشن کرا کے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے. اب انٹرا پارٹی الیکشن پہ کسی کو اعتراض ہے 10 12 14 لوگوں کو، تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک فورم نہیں ہے جو یہ کر سکتا ہے فیصلہ کہ جی آپ کا الیکشن صحیح تھا یا غلط تھا. ان کو سول کورٹ میں جانا تھا. یہ ایک الیکشنز ایکٹ کی حد تک ہے، لیکن اس کے اوپر جو مجموعی صورتحال ہے اس پہ آرٹیکل 17 آئین کا لاگو ہوتا ہے، جو کہ فریڈم آف ایسوسی ایشن، اور اس کا سب آرٹیکل 2 جو ہر پاکستانی شہری کو یہ وعدہ کرتا ہے اس بنیادی حق کا کہ آپ سیاسی جماعت بنا بھی سکتے ہیں اور اس کو فروغ بھی دے سکتے ہیں. اور ایک سیاسی جماعت کو اس کے انتخابی نشان سے محروم کرنا اس کو غیر فعال بنانے سے مترادف ہے، اس کو تحلیل کرنے سے مترادف ہے. اگر اس الیکشن کے اندر تحریک انصاف بلے کے ساتھ نہ جا سکی تو یہ کتنے فیئر اور فری تصور ہوں گے؟ آپ کو لگتا ہے ساکھ جو ہے وہ بہت بری طریقے سے ڈیمیج ہو جائے گی؟ الیکشن کی کریڈیبلٹی اور اس کی ساکھ تو دیکھیں نا، سپریم کورٹ اپنے ماضی کے فیصلوں میں یہ واضح کر چکا ہے کہ الیکشن وہ ایک دن نہیں ہوتا جس دن پولنگ ہوتی ہے. الیکشن ایک پورا پروسیس ہوتا ہے جو شیڈول کے اناؤنس ہونے سے شروع ہوتا ہے. اس میں کیمپیننگ بھی ہوتی ہے، اس میں یہ سارے کاغذات نامزدگی وہ سارا کچھ بھی ہوتا ہے، کیمپیننگ بھی ہوتی ہے، اور پھر الیکشن ڈے بھی ہوتا ہے، اور پھر نتائج گنتی اور نتائج، اور اس کے بعد میں نوٹیفیکیشن آف ریٹرن کینڈیڈیٹ. سر مجھے بتائیں آپ کو کیا کیا خدشہ دکھ رہا ہے؟ ابھی تک جتنا پروسیس گزر چکا ہے یہیں سے کریڈیبلٹی کا اندازہ لگ رہا ہے. اب دیکھیں دو صورتیں، یا تو آپ کو بلہ مل جائے تب بھی مشکلات مکمل طور پہ ختم نہیں ہوں گی. میں ہائپوتھیٹیکلی پریزائڈنگ افسر بھی غائب ہو سکتے ہیں. جی بالکل ہو سکتا ہے کہ لاسٹ منٹ آپ کے ٹکٹس کے اوپر بھی ایشوز کھڑے ہو جائیں. آپ ممکنہ طور پہ کیا کیا مشکلات آگے دیکھ رہے ہیں، یا آپ کو لگتا ہے بلہ مل گیا تو 90% کام ڈن ہے؟ 90% اور 80% والی بات تو ایک ہر ایک کی اپنی رائے کے اوپر یا سبجیکٹو ہو سکتی ہے، لیکن ایک بہت اہم عنصر جو ہے اس الیکشن میں بطور پارٹی کے ہمارے میدان میں بلہ ہے انڈاؤٹڈلی، وہ سب سے زیادہ تو اس کی اہمیت ہے یقیناً. باقی جو ہے وہ اس کے مقابلے میں جو ہے نسبتاً جو ہے وہ مائنر ایشوز ہیں، لیکن وہ ایشوز ہیں ضرور، اور وہ سب ان سے واقف ہیں جو ہوتے آ رہے ہیں اور پچھلے ایک سال سے ہوتے آ رہے ہیں. اور بہت سی آئین کی نافرمانی، اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے اداروں میں کس طرح کی ہلچل مچی ہوئی ہے. سپریم کورٹ ججز استعفے دے رہے ہیں، اور اب یہ تو آخری استعفیٰ جو بڑا پراسرار قسم کا تھا. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر ہے یا آئینی جس کو ساخت کہتے ہیں، وہ ایک طرح سے انڈر اٹیک اس وقت آئی ہوئی ہے. اور دیکھیں ترقی یافتہ ممالک اور خوشحالی اور ترقی اگر ایک ملک کا ایک تحریری دستور ہوتا ہے، اس پہ عمل درآمد اور جمہوریت کو فروغ اور دینے اور اس کو مضبوط کرنے سے ہوتی ہے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس طرح کے حالات مجھے نظر آ رہے ہیں، اس سے ایک پائیدار جمہوریت اگر آپ کے پاس نہ ہو اور جمہوری عمل نہ ہو
تو آپ کی جو استحکام ہوتا ہے ملک میں، آپ کا جو امن ہوتا ہے ملک میں، سب داؤ پر لگ جاتا ہے. نہ داؤ پر لگ جاتا ہے بلکہ بڑی شدید اس کو خطرہ ہوتا ہے. الیکشنز 8 فروری کے ہونے کے اوپر تو کوئی خدشہ نہیں ہے. دیکھیں جی، میں نے وہ پھر سے بات دہراؤں گا کہ پاکستان میں فیکٹ کین بی اسٹرینجر دین فکشن. اللہ نہ کرے ایسا ہو، اور اس کا تو سپریم کورٹ جب کہہ چکا ہے کہ جی یہ پتھر پہ لکیر کی طرح ہے، تو میں پھر سے یہی کہوں گا کہ آپ کی جماعت میں جو وکلا اور سیاستدانوں کے درمیان ایک اسٹرگل ابھی بھی کنٹینیو کر رہی ہے. 5 لوگ اور بھی ہیں جو ہر ٹکٹ کے متمنی ہیں. ادھر بھی ایک اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی آپ کی سراپا احتجاج ہے. یہ آج رات کو معاملہ حل ہو جائے گا؟ اور اس کے جب بیرسٹر گور کہتے ہیں کہ ہم آج لسٹیں دے دیں گے. جی، انہوں نے آج، میں نے بھی ان کی پریس کانفرنس ٹیلی ویژن پہ ہی دیکھی تھی. یہ جو آپ نے ابھی اتنی لمبی تمہید جو تھی اس میں پی ایم ایل این کے ٹکٹوں کا ذکر کیا، یہ اس مرحلے پہ ہر پارٹی میں اس طرح کے مسائل آتے ہیں، اور کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا. وہ اندرونی کوئی ایک کسی قسم کی جدوجہد اور اسٹرگل اور اختلافات. تو ٹکٹس کے ایوارڈ کے ٹائم، کیونکہ وہ 5 سال میں، اس بار تو 6 سال میں ایک دفعہ ہو رہا ہے یہ، تو ظاہر ہے اس پہ پھر وہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. یہ تو کوئی، یہ والی بات جو آپ نے کی ہے، یہ تو بالکل کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. یہ تو ایک سر عمران خان صاحب بھی باہر آتے کئی جلد دکھائی نہیں دے رہے، تو پھر ایک لیڈرشپ کرائسس بھی اٹھے گا. نہیں، لیڈرشپ کرائسس ہم دیکھیں اس وقت کیئر ٹیکر ہمارے چیئرمین سو کالڈ، اگر میں یہ لفظ استعمال کر سکوں، وہ موجود ہیں، اور ایک سسٹم کے مطابق جو ہے ان کو یہ سپورٹ کی گئی ہے ذمہ داری، اور وہ ٹکٹس کی سرٹیفکیٹس بھی ان کے سگنیچرز ہیں، اور وہ سارا کچھ اس طرح سے جو ہے. سر ان کے خلاف کنوکشنز آ گئیں، تو آپ نے دیکھا ہے کہ آج جسٹس راز الاحسن صاحب نے بھی استعفیٰ دیا ہے، مگر یہ پہلے سپریم کورٹ رول کر چکی ہے کہ کنوکٹڈ جو ہے وہ آپ کی لیڈرشپ نہیں ہو سکتی. تو پھر آپ لانگ ٹرم کس کو دیکھیں گے؟ بیرسٹر گوہر میں وہ صلاحیت ہے کہ وہ لانگ ٹرم 5-6 سال 10 سال چلائے؟ ابھی تو نیب کی ترمیم کے بعد 10 سال بھی اندر ہو سکتے ہیں. ابھی اس وقت کے لیے تو میرا خیال میں میری توجہ کا مرکز، اور آپ کے سوال کے حوالے سے، وہ تو آنے والے عام انتخاب کے لیے ہے، جو انشاءاللہ 8 فروری کو منعقد ہونے ہیں. اور اس کے لیے پی ٹی آئی نے کسی بھی طریقے سے جو مرضی ہو جائے، اس کی اعلیٰ قیادت الیکشن نہ لڑ سکے، رہا نہ ہو سکے، ہم نے میدان کھلا نہیں چھوڑنا. ہم میدان میں پورا اتریں گے. فیلڈ میں مل جائے ہم لیول بھی کر لیں گے. ابھی تو فیلڈ والا ہی مسئلہ آپ دیکھ رہی ہیں، آپ نے سارا کچھ تو خود ہی بیان کیا ہے، لیکن ہم نے کسی طرح بھی اس کو کھلا نہیں چھوڑنا. ظاہر ہے کہ جی کہاں سب سے زیادہ کاغذات نامزدگی پی ٹی آئی کے خواہش مندوں نے ہی فائل کیے، تو ایک کو ہی ٹکٹ ملنا ہے ہر حلقے میں. تو 807 غالباً الیکشنز جو حلقوں میں جو ہے وہ ٹکٹس کا اوارڈ ہونا ہے، اور پی ٹی آئی پورے طریقے سے میدان میں اترے گی، اور ہم الیکشن لڑیں گے. ہمارے ساتھ ولید اقبال صاحب موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی.